بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ آج سے سورۃ النمل کا آغاز ہوتا ہے۔ سورت کا نام ہے سورۃ النمل۔ چونکہ آیت نمبر 18 میں وادی نمل کا ذکر ہے، چیونٹیوں کی وادی، اور اس میں ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ اس سورت کا نام سورۃ النمل نشانی کے طور پہ، علامت کے طور پہ رکھ دیا گیا کہ وہ سورت جس میں وادی نمل کا ذکر آتا ہے اس کو سورۃ النمل کہتے ہیں۔ یہ مکی سورت ہے، 93 اس کی آیتیں ہیں، 1317 اس کے کلمات ہیں، 4799 اس کے حروف ہیں، اور اس سورت کی ایک بار تلاوت کرنے سے 47,990 جو ہے وہ نیکیاں ملتی ہیں کم از کم۔ اس سورت کے ٹوٹل 7 رکوع ہیں۔ ترتیب مصحف میں یہ سورہ 27 نمبر پہ، 27 نمبر پہ، اور جبکہ ترتیب نزولی میں یہ سورہ 48 نمبر پر ہے، سورۃ الشعراء کے فوراً بعد نازل ہوئی۔ 3 صورتیں اکٹھی یعنی یکے بعد دیگرے نازل ہوئی ہیں، ایک ہی زمانے سے متعلق ہیں۔ سورۃ الشعراء نازل ہوئی، پھر سورۃ النمل، اور پھر سورۃ القصص نازل ہوئی، اور قرآن میں بھی ان کو تقریباً اسی ترتیب سے رکھا گیا ہے۔ جہاں تک تعلق ہے اس سورت کے نازل ہونے کا، تو مکہ کا جو درمیانی عرصہ ہے اس میں یہ سورت نازل ہوئی ہے کہ جب مشرکین مکہ کی دشمنی عروج پر تھی، الزامات، طعن و تشنیع، اعتراضات، اور پھر یہ ہے کہ مسلمانوں پر، صحابہ کرام پہ جو ظلم و ستم تھا اس میں وہ عروج پر جا رہے تھے، تو اس عرصے میں یہ سورت جو ہے وہ سورۃ النمل نازل ہوئی ہے، اور اس میں بڑے خوبصورت مضامین ہیں۔ اگر آپ اس کی مضامین کے اعتبار سے پارٹیشن کریں تو اس سورت کے 2 حصے ہیں، 2 حصے ہیں اس سورت کے۔ پہلا حصہ پہلے 4 رکوع ہیں، ٹوٹل ہیں 7 رکوع۔ پہلا حصہ پہلے 4 رکوع ہیں، آیت نمبر 1 سے لے کے آیت نمبر 58 تک، جہاں پہ 19واں پارہ ختم ہوتا ہے۔ پہلے 4 رکوع، یہ پہلا پارٹ ہے سورۃ النمل کا، اور دوسرا پارٹ آخری 3 رکوع جو ہیں، آیت نمبر 59 سے لے کے اینڈ سورت تک، یہ 2 پارٹ ہیں۔ اب ان کو ذرا تھوڑا سا سمجھیے گا تاکہ اس سورت کا مین تھیم ہمارے سامنے آ جائے۔ خاص طور پہ جو پہلا پارٹ ہے، پہلے 4 رکوع، اس کا مرکزی خیال یہ ہے، اس کا مین تھیم جو اس میں اللہ رب العزت بتانا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کتاب باعث ہدایت بھی ہے اور باعث رحمت بھی ہے۔ قرآن مجید ہدایت کا ذریعہ بھی ہے اور اللہ کی رحمتیں لوٹنے کا، اللہ کی رحمتیں سمیٹنے کا ذریعہ بھی ہے، لیکن اس ہدایت سے اور اس رحمت سے، قرآن مجید سے اسی کو فائدہ ملتا ہے کہ جو شخص اس قرآن کے تقاضوں کو پورا کرے گا، اس پر ایمان لائے گا، اور پھر اس کے مطابق اپنے اعمال کو، اس کے مطابق اپنے کردار کو مزین کرے گا، اس کے لیے قرآن باعث ہدایت، اس کے لیے قرآن باعث رحمت، دوسرے تیسرے کے لیے نہیں ہے۔ یعنی جو شخص اس پر ایمان لاتا ہے، یقین رکھتا ہے، اس کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، اس کے بتائے ہوئے آداب اور اصول کے مطابق رہتا ہے، اس کے لیے قرآن باعث ہدایت بھی، باعث رحمت بھی۔ اب اللہ کہتے ہیں کہ
اس چیز میں یعنی قرآن سے کسی بندے کو فائدہ ہو، ہدایت بھی ملے، رحمت بھی ملے، اس چیز میں سب سے بڑی اگر کوئی رکاوٹ ہے، سب سے بڑی اگر کوئی چیز آڑ ہے تو وہ یہ ہے آخرت پر بے یقینی، آخرت کا ایمان نہیں۔ یعنی آخرت کے حوالے سے اگر کوئی شخص یا تو ایمان ہے ہی نہیں، یقین ہے ہی نہیں، آخرت کو مانتے ہی نہیں، یا اگر ایمان یقین کسی طرح تھیوریٹیکلی ہے تو پریکٹیکلی نہیں ہے، یعنی عملی طور پر یوں سمجھ لیجئے کہ نہ ہونے کے برابر ہے، اس کے دل میں، اس کے ذہن میں آخرت کا یقین، ڈر، خوف نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو اب یہ ایسی چیز ہے جو انسان کو ایک تو غیر سنجیدہ بنا دیتی، آخرت کے معاملے میں، اللہ کے معاملے میں، دین کے معاملے میں ایک تو غیر سنجیدہ بنا دیتی، دوسرا یہ ہے کہ اس کو یوں سمجھ لیجئے شتر بے مہار بنا دیتی ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں جیسے بھی زندگی گزارتا چلوں کوئی مجھے پوچھنے والا نہیں ہے، اور پھر ایسا شخص ہے کہ جو کسی صورت بھی نہ اس کو قرآن کے ذریعے سے رحمت مل سکتی ہے، نہ اس کو قرآن کے ذریعے سے ہدایت مل سکتی ہے۔ اب یہ اللہ رب العزت نے مین تھیم ہمارے سامنے رکھ کے تو 3 نمونے ہمیں پیش کیے ہیں، یوں سمجھ لیجئے 3 کردار ہمارے سامنے رکھے ہیں۔ اب ان کرداروں کو سمجھیے گا۔ پہلا کردار جو ہمارے سامنے رکھا گیا وہ یہ ہے، قوم لوط کے جو سرکش سرداران تھے، اسی طرح فرعون، اسی طرح جو ہے وہ فرعون ہے، حامان ہیں، دیگر ایسے لوگ ہیں، ان لوگوں کا کردار ہمارے سامنے رکھا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا کے نشے میں اتنے دھت ہیں اور دنیا کے نشے میں اتنے لگ گئے کہ آخرت کو سرے سے بھول ہی گئے، اور ان کے کردار میں کسی صورت بھی ایسی کوئی جھلک ہمیں نظر نہیں آتی کہ جو یوں سمجھ لیجئے کہ جن کا آخرت پر ذرا سا بھی یقین ہو، جو اللہ کا ذرا سا بھی ڈر رکھیں، چونکہ اللہ نے ان کو چونکہ دنیا کی دولت دی ہوئی ہے، دنیا کی عیش و عشرت دی ہوئی ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ کے احکامات کے آگے جھکتے، اللہ رب العزت کی پیروی کرتے، کیونکہ یہ آخرت پر انتہائی یوں سمجھ لیجئے بے یقینی رکھتے تھے۔ یہ پہلا کردار ہمارے سامنے رکھا گیا۔ اب کمپیریٹیولی اب دوسرا کردار سنیے۔ دوسرا کردار ہمارے سامنے آتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا، یعنی پہلے کردار کے فوراً بعد اللہ اس کو شروع کرتے ہیں۔ ذرا ان لوگوں کو آپ نے دیکھ لیا اور ان کا انجام کیا ہوا آخر کار، اب اس ہستی کو دیکھیے، حضرت سلیمان علیہ السلام، کہ دنیا کی ہر چیز ان کے پاس موجود ہے، بادشاہت موجود ہے، علمنا منطق الطیر، پرندوں کی بولیاں جانتے ہیں، اور پرندے کتار اندر کتار اور دیگر مخلوقات کتار اندر کتار ان کے سامنے بیٹھ کے اپنی حاضریاں لگواتے ہیں، اور یہ ہے کہ ہوا ان کے تابع ہے، کشتی میں بیٹھتے ہیں، ہوا کو حکم دیتے ہیں، کشتی بغیر کسی ملاح کے، بغیر کسی انجن کے، بغیر کسی جو ہے وہ چپو وغیرہ کے، کشتی جو ہے آٹومیٹکلی چل رہی ہوتی ہے۔ یعنی اتنا کچھ اللہ نے ان کو عطا کیا، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے آگے جھکنے والے، اللہ کے احکامات کی پیروی کرنے والے، اور ان کے کردار میں، ان کی سیرت میں، ان کی زندگی میں کوئی ایسا لمحہ نہیں آتا جس میں ذرا سی بھی بو آتی ہو کہ ان کے اندر کوئی کبر ہو، ذرا سا بھی شائبہ ہو کہ ان کے اندر کوئی اللہ کے احکامات کے آگے نعوذ باللہ سرکشی ہو اور بغاوت۔ اب پہلا کردار فرعون کا، سرداران قوم لوط کا، اور قوم سمود کے جو سرکش لوگ تھے ان لوگوں کا کردار ہے۔ اب کمپیریٹیولی دوسرا کردار آ جاتا ہے سلیمان علیہ السلام کا، کہ دنیا کی ہر قسم کی دولت ان کے پاس موجود ہے، لیکن پھر بھی اپنے رب کے آگے جھکتے ہیں، اور ان کا کردار بول بول کے کہتا ہے کہ یہ جو سب کچھ میرے پاس ہے یہ میرا اپنا نہیں، میرے رب کا عطا کردہ ہے۔ دو باتیں ہوں گی، دو کردار ہو گئے۔ تیسرا اور آخری کردار یہاں اللہ رب العزت بیان کرتے ہیں، قوم سبا کی ملکہ سبا بلقیس، اس کا کردار سامنے رکھتے ہیں۔ اس کے بعد بھی سب کچھ تھا، دنیا کی ہر چیز اس کے پاس موجود ہے۔ عرب کی مشہور ترین جو ایک جگہ ہے سبا نامی، وہاں کی وہ حکمران ہے، اور پھر یہ ہے کہ جاہ و جلال بھی ہے، تخت و تاج بھی ہے، شان و شوکت بھی ہے، ہر چیز موجود ہے اس کے پاس۔ لیکن اس کے پاس جب حق آتا ہے، حق اس کے لیے واضح ہو جاتا ہے تو فوراً تسلیم کرتی ہے، اس میں ذرا بالکل بھی نہ اس کی، یوں سمجھ لیجئے کہ ایک مشرک قوم کی حکمران ہے، نہ اس کو اپنی سرداری کا ڈر ہے کہ میری حکمرانی جاتی رہے گی اگر میں نے اپنی قوم کا مذہب چینج کیا تو، نہ اس کو آباء و اجداد کی تقلید کی فکر ہے، نہ اس کو اپنے تخت و تاج کی فکر ہے، کسی چیز کی فکر نہیں۔
نہ اس کو دنیا کی جو ہے وہ چودراہٹ کی فکر ہے کہ اگر میں سلیمان علیہ السلام کی بات مان کے ان کے انڈر ہو گئی تو میری حکمرانی تو گئی، میں تو اب یہ محکوم بن جاؤں گی۔ اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں، ہر قسم کے دنیاوی ذاتی کسی طرح کے بھی مفاد کو پیچھے رکھ کے فوراً اللہ رب العزت کے لیے اسلمت لرب العالمین کہتی ہے کہ میں اپنے رب کے لیے فرما بردار ہو گئی۔ یہ کردار ہمارے سامنے رکھا۔ اب اللہ نے جو شروع میں تمہید باندھی کہ قرآن باعث ہدایت ہے، باعث رحمت ہے، اور اس سے فائدہ انہی کو ملتا ہے کہ جو اس کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں، اس کے آداب و اصول کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اور پھر کہا کہ اب قرآن کے پر عمل کرنا، اللہ کے آگے جھکنا، اس چیز میں سب سے بڑی رکاوٹ آخرت پر بے یقینی ہے۔ جس کا آخرت پر یقین نہیں ہے وہ کسی صورت ممکن نہیں کہ اللہ کے آگے جھکے، کسی صورت ممکن نہیں کہ اللہ کی بات مانے، کسی صورت ممکن نہیں کہ قرآن کی بات کو سمجھے سوچے، کیونکہ وہ آخرت کو نہیں مانتا۔ پھر اللہ نے یہ 3 کردار ہمارے سامنے رکھے، اور پھر دوسرا پارٹ آتا ہے آخر میں، آیت نمبر 59 سے لے کے سورت کے اختتام تک، یعنی آخری 3 رکوع جو ہیں۔ اس پارٹ میں اللہ رب العزت نے براہ راست مشرکین سے خطاب کیا، اور جو اصل مرض تھا مشرکین کا اس پر یوں سمجھ لیجیے جیسے دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا، اور اس مرض کی نشاندہی اللہ نے کی جس کی وجہ سے وہ اندھے ہو رہے تھے، جس کی وجہ سے وہ سب کچھ سن کے بھی نہیں سنتے تھے، جس کی وجہ سے وہ سب کچھ دیکھ کے بھی نہیں دیکھتے تھے۔ اللہ رب العزت نے اس مرض کی نشاندہی کی، اور خاص طور پہ جہاں سے 20واں پارہ شروع ہوتا ہے، وہ پورا پہلا پیج جو ہے اللہ نے کائنات کے تمام حقائق لوگوں کے سامنے رکھے۔ جو کچھ کائنات میں ہو رہا ہے، زمین، آسمان، چاند، سورج ہے، اور جناب سمندر ہے، کشتیاں ہیں، جو بھی اللہ رب العزت کی موٹی موٹی اور نمایاں نعمتیں ہیں، وہ اللہ نے پورے پیج پہ لوگوں کے سامنے رکھی، اور ہر نعمت گنوانے کے بعد ایک ہی سوال کیا، اِلٰہٌ مع اللہ، بتاؤ اللہ کے ساتھ اور بھی کوئی ایسا کوئی معبود ہے جو یہ سب کچھ کر رہا ہے؟ اور یہ کیا کائنات کے سارے مظاہر، کائنات کی ساری نعمتیں یہ توحید کا پتہ بتاتی ہیں یا شرک کی طرف گمراہ جو ہے وہ رہنمائی کرتی ہیں؟ توحید بتاتی ہیں، شرک بتا رہی؟ اللہ رب العزت نے یہ ساری کہانی کی، اور پھر یہ ہے کہ چونکہ شروع میں آخرت کی بات کی تھی کہ جس کا آخرت پر یقین نہیں ہے وہ کسی صورت بھی اللہ کے آگے جھک نہیں سکتا، پھر اللہ نے صورت کی اختتامی آیات میں آخرت پر اس قدر خوبصورت یوں سمجھ لیجیے بیان دیا ہے اور کلام کیا ہے، اور اس قدر خوبصورت آیات ہیں کہ یوں سمجھ لیجیے جیسے جھنجھوڑ کے رکھ دیں، اور پھر یہ ہے کہ احساس پیدا کرتی ہیں بندے کے دل میں کہ بندے یہاں تو ہمیشہ بھی نہیں ہے اور شتر بے مہار بھی نہیں ہے، ایک دن اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے اور اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ تو یہ ٹوٹل مضامین ہیں، یہ مین تھیم ہے اس صورت کا جو اس صورت میں بیان کیا گیا۔ درس کا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ آیات کی تفسیر جو ہے وہ آئندہ درس سے شروع کریں گے۔ وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔